حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں، تو آئیے میں آج آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، یوں سمجھے آپ کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ تو ٹائم آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، چاہے مائے پڑھتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پروپوگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو۔ اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ آپ کو میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر جاتے تک راستے میں درود و سلامی پڑھتا رہتا، واپسی پر بھی درود و سلام۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان، کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری فضول کوئی چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا پھر مجھے درود پاک میں مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لڈو گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا مزید جب مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب